اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سیرت کے عنوان سے جاری تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو جاری تھی۔ انبیاء کی ایک اہم ترین ذمہ داری اور وہ جو نبوت عامہ کے ساتھ مربوط ہے، یعنی ہر نبی کا یہی کام ہے، وہ ہے انذار۔ ضمناً تبشیر بھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں انذار اور تبشیر، بشارت۔ یہ نبوت عامہ کے اوصاف میں سے ہے کہ کوئی نبی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، ہر نبی انذار بھی کرے گا، تبشیر بھی کرے گا۔ اس سے پہلے کہ اس حقیقت کو کھولا جائے، سب سے پہلے معنی کر دیں کہ انذار اور تبشیر کسے کہتے ہیں۔ انذار اردو میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈرانا، خوفزدہ کرنا۔ وہ جو ڈر جاتا ہے اسے منذر کہتے ہیں، جو ڈرانے والا اسے منذر کہتے ہیں۔ یہ ڈرانا اردو میں رائج ہے، معنی نہیں ہے انذار کا، اور اتفاق سے ترجمہ بھی جب کیا یہ ڈرانا، یہ ترجمہ بھی سازگار نہیں اس کلمے کے ساتھ۔ حقیقت انذار کیا ہے؟ اگر ایک موجود کو درپیش خطرات سے وقت سے پہلے آگاہ کر دیا جائے، اس آگاہی کو انذار کہتے ہیں۔ مثلا فرض کریں ایک شخص ہے، وہ دھیرے دھیرے نابودی کا شکار ہو رہی ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ میں نابود ہو رہا ہوں۔ اس کی نابودی کے اسباب اس سے پہلے کہ وہ ہلاکت میں مبتلا ہو، اس شخص کو آگاہ کر دیا جائے۔ اس آگاہی کو، خاص آگاہی کو عربی میں انذار کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے منذر، خطرات سے آگاہ کرنے والا۔ جو بشریت کو درپیش مشکلات ہیں ان کو وقت سے پہلے بتا دینے والا انسان منذر کہلاتا ہے۔ بس انذار کا معنی ڈرانا نہیں ہے، آگہی ہے، اور ایسی آگہی جو انسان کی نابودی کا سبب بن رہی ہو، اس نابودی سے انسان کو بچانے کے لیے پہلے آگہی دے دینا انذار کہلاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا اس کے اندر اور زیادہ دقت کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا، خصوصاً جو نظام یہ فوج کا سسٹم جن کو پتہ ہو، فوج کے کئی شعبے ہوتے ہیں، اور یہ انذار قرآن کے اندر ایک فوجی اصطلاح ہے۔ وہ فوج کا شعبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جب ایک فوج دوسری فوج سے جا کر یا ایک ملک دوسرے ملک سے درگیر ہوتا ہے تو اسی فوج کے اندر ایک شعبہ ہوتا ہے، در حقیقت پوری جنگ یہی شعبہ لڑتا ہے اور بقیہ افواج کو وہ لمحہ بلمحہ خبر دیتا ہے۔ مثلا ایک فوج کا حصہ ہوتا ہے جو اس پہ خط مقدم سے پہلے ہوتا ہے، یعنی جبہے میں جو جاتے ہیں لوگ، بارڈر پہ جو ہوتے ہیں، محاذ پہ جو لڑ رہا ہوتا ہے فوجی، اس محاذ پہ لڑنے والے سے پہلے ایک گروہ ہوتا ہے جس کو بلند چوٹی پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں وائرلیس بھی ہوتی ہے، دوربین بھی ہوتی ہے۔ دوربین کے ذریعے وہ دشمن کی فوج پہ نگاہ رکھتا ہے، اور اس وائرلیس کے ذریعے پیچھے جو آمادہ بیٹھے ہوتے ہیں، تیار بیٹھے ہوتے ہیں لڑنے کے لیے، ان کو لمحہ بلمحہ خبر دے رہا ہوتا ہے کہ دشمن اب اس نقطے پہ ہے، یہاں پہ مارو، دشمن اب یہاں جا رہا ہے، اب اس نقطے پہ مارو۔ یعنی دشمن کی ہر چال پہ نگاہ رکھ کر جو پیچھے اس کی فوج ہوتی ہے اس کو لمحے لمحے کی خبر دے رہا ہوتا ہے۔ فوج میں اس شعبے کا نام ہے او پی۔ اگر آپ او پی سرچ کریں گوگل میں تو آ جائے گا، وہاں سے اس کی خصوصیت پتہ چل جاتی ہے۔ در حقیقت فوج نہیں لڑتی، فوج کے آگے جو یہ او پی ہوتی ہے یہ پوری جنگ لڑتی ہے، اور اگر یہ او پی غفلت کا شکار ہو جائے پوری فوج نابود ہو جاتی ہے۔ اس او پی کو عربی میں منذر کہا جاتا ہے۔
پوری بشریت جب وجود میں آتی ہے تو پہلے دن سے ہی یہ جنگ و جدال کا شکار ہو جاتی ہے. لمحہ بلمحہ اس انسان کی جنگ ہے، ہر قدم پہ یہ جنگ لڑ رہا ہے دشمن سے. اور ایک شخص ایسا ہونا چاہیے کہ جو دشمن کی ہر چال کو دیکھ بھی رہا ہو، اور دیکھنے کے بعد پیچھے جو فوج کھڑی ہوئی ہے محاذ پہ اس کو بتا بھی رہا ہو کہ اب دشمن یہاں سے حملہ کرے گا، یہاں سے اپنا دفاع کرو. دشمن یہاں پہنچا ہوا ہے، اب یہاں پہ دشمن کو مارو. تو یہ جو بار بار درپیش خطرات کسی فوج کو لاحق ہوتے ہیں، تو یہ او پی والا شعبہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے پیچھے جو محاذ پہ فوج ہوتی ہے اس کو اخبار دے رہی ہوتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس او پی والے شعبے میں وہ جو لوگ ذمہ دار بیٹھے ہیں، تو اگر یہ سو جائیں، غفلت کا شکار ہو جائیں، سالنگاری کرنا شروع کر دیں، تو جو پیچھے فوج بیٹھی ہے وہ ساری نابود ہو جائے گی. اور یہ عہدہ خالق کائنات نے اپنے انبیاء کو دیا، اور انبیاء کو یہ شعبہ دینے کے بعد کہا کہ تمہارا کام فقط انذار ہے. وہ خود کلمہ انذار بتاتا ہے کہ جو بھی اس عہدے پہ فائز ہوگا اس کے لیے عصمت ضروری ہے. غفلت نہیں ہے اس کے اندر، سہو نہیں ہے اس کے اندر، نسیان نہیں ہے اس کے اندر. چونکہ غفلت و سہو و نسیان کا اگر وہ شکار ہو جاتا ہے تو اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دے پائے گا، اور اگر اپنی ذمہ داری کو انجام نہ دیا تو اتنی بڑی بشریت جو اس کے بل بوتے پہ راہ نجات کو طے کرنا چاہتی ہے یہ نابود ہو جائے گی. پس انذار وہ شخص جو ایک شخص کو لاحق خطرات سے قبل از وقت آگاہ کر دے اس کو منذر کہا جاتا ہے. پس ڈرانا نہیں ہوتا، آگہی میں خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا ہے، پہلے متوجہ کیا جاتا ہے بھئی یہ مشکل آپ کو لاحق ہو سکتی ہے. مثال عرض کروں، مثلا اگر کوئی طالب علم ہے یہاں پہ حوزے میں رہتے ہوئے پڑھ نہیں رہا ہے، اور کوئی آ کے اس کو کہتا ہے کہ بھائی 2 مہینے بعد امتحانات ہیں، اور اگر آپ اسی طرح سے سوتے رہے تو بعد میں امتحانات ہوں گے، امتحان میں آپ فیل ہو جائیں گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کی سہولیات ساری کی ساری کٹ جائیں گی. خوب یہ جو کلام بتا رہا ہے اس طالب علم کو، یہ ڈرا رہا ہے اس کو یا نہ؟ درپیش خطرات جو اس انسان کو لاحق ہوں گے اس سے آگاہی دے رہا ہے کہ اس کا انجام یہ ہو سکتا ہے. اس انجام سے آگاہ کرنے والا انسان منذر کہلاتا ہے. بس اردو میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے ڈرانا اس کا معنی نہیں ہے. وہ ممکن ہے اس کے اندر ڈر نہ ہو، اور ممکن ہے وہی خطرات کو بیان کرنے والا آدمی اگر بابصیرت ہو تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ بھائی قبل از وقت آپ نے آگاہ کر دیا، آپ کی مہربانی، کہ اگر آپ نہیں بتاتے تو میرے اوپر یہ مصیبت آنے والی تھی. وہ پس جو مستقبل میں انسان کو مشکلات پیش آنے والی ہیں ان کو قبل از وقت اس بشر کو بتا دیا جاتا ہے. تو جو قبل از وقت آگہی دی جائے اسے انذار کہتے ہیں. پس انذار ڈرانا نہیں ہے. انذار کا خوبصورت ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو بشریت کو درپیش مشکلات یا بشریت کو درپیش خطرات، کہ جن مشکلات اور خطرات میں وہ نابود ہو سکتا ہو، قبل از وقت اسے آگاہ کر دینا، اسے انذار کہتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو جتنی اہمیت انذار کو ہے اتنی تبشیر کو نہیں ہے. اور حصر کے ساتھ کئی آیات ایسی ہیں جو حصر کے ساتھ مثلا پیغمبر اسلام کے لیے انما انت منذر، یعنی حصر، انذار کے علاوہ آپ کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے. لیکن تبشیر کے لیے آپ پورے قرآن میں آپ پڑھ لیں کہیں پہ حصر کا کلمہ استعمال نہیں ہوا، یعنی آپ کی صرف ذمہ داری تبشیر ہو، نہ ایسا نہیں ہے. انذار کے لیے حصر آیا ہے جبکہ تبشیر کے لیے حصر کا کلمہ استعمال نہیں ہوا. جس کے لیے کلمہ حصر استعمال ہو رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے اہمیت اس کی کہیں زیادہ ہے. دوسرے مقام پہ اگر آپ انذار کی آیات کو اکٹھا کریں اور تبشیر کی آیات کو اکٹھا کریں، انذار کی آیات 3 گنا زیادہ ہیں تبشیر کی آیات سے. یہ جو 3 گنا زیادہ ہیں آیات، کیوں؟ کوئی پیچھے حکمت ہے، کوئی پیچھے فلسفہ ہے. وہ کیا ہے کہ طبع انسانی اور طبع انسانی کے سائے میں فطرت انسانی، پوری بشریت کو آپ ٹٹول لیں، اگر کہیں پہ انسان کو کوئی ضرر ہونے والا ہو، کوئی نقصان ہونے والا ہو،
تو انسان اپنے آپ کو کبھی بھی نقصان اور ضرر میں نہیں ڈالتا ہے. ضرر اور نقصان سے ہمیشہ انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے. لیکن جب منفعت کی بات آتی ہے، منفعت کے بات یہ قضیہ کلیہ نہیں ہے، یعنی سارے بشر یوں نہیں ہے کہ فائدے کے پیچھے ہوں. بعض ہیں جو فائدوں سے صرف نظر کر جاتے ہیں. فائدوں سے صرف نظر کر دینا یہ ہے تب انسانی میں بھی ہے، فطرت انسانی میں بھی. بعض بزرگوار ہوتے ہیں یہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں چھوڑیں بھائی، ہمیں فائدہ نہیں چاہیے، چھوڑ دو. لیکن جب خطرات کی بات آتی ہے، نقصان کی بات آتی ہے، کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے آپ کو ملے گا اس دنیا میں کہ جو نقصان کو اپنے سینے سے جا کے لگائے اور اپنے آپ کو نقصان اور ضرر میں ڈال دے. یہی ہے کہ خلقت انسان پر بعض ایسے نقصانات متفرع ہیں اور اسی انسان کی خلقت پر بعض فوائد مترتب ہیں. فوائد کو بھی بیان کیا جائے، خطرات کو بھی بیان کیا جائے، لیکن خطرات کی نسبت انسان ایسا ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالے گا. لیکن جب فائدے کی بات آئے تو ممکن ہے فائدے کے پیچھے چل نکلے، اور ممکن ہے اپنے آپ کو بزرگوار مانتے ہوئے فائدے سے اپنے آپ کو دور رکھے، یعنی فائدہ نہیں چاہیے مجھے. مثلا اگر ایک شخص ہے، اس سے کہا جائے کہ اگر آپ یہ کام انجام نہیں دو گے تو آپ آگ میں جلو گے. اب یہاں پہ اگر جلنے کی بات آئے تو آپ کو کوئی ایسا انسان نہیں ملے گا جو اپنے آپ کو نہ بچائے. لیکن اگر آپ کہیں کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا، کہتے ہیں چھوڑو رہنے دو بھائی، ہمیں فائدہ نہیں چاہیے. تبشیر کا تعلق بہشت سے ہے اور انذار کا تعلق جہنم سے ہے. اور چونکہ طبع انسانی اور فطرت انسانی میں ہے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس لیے قرآنی آیات میں انذار کی آیات بہت زیادہ ہیں، تبشیر کی آیات بہت کم ہیں. اس لیے اگر آپ جا کر دیکھیں بامعرفت افراد کو کہ بھئی یہ نماز پڑھو، کیا ہوگا کہ بہشت ملے گی، بہشت نہیں چاہیے. وہ بعد میں پلٹ کے کہتے ہیں بھائی بہشت کی بات نہیں ہے، اگر نماز نہیں پڑھو گے تو وہاں پہ جہنم کا خطرہ ہے، وہاں پہ جل سکتے ہو. ہاں اب کیا ہے، اب اپنے آپ کو سمجھ لے گا کہ نہ، خطرات میں مجھے نہیں ڈالنا ہے. پس انذار بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے آیات انذار تبشیر پر فوقیت رکھتی ہیں اور بہت زیادہ ہیں. اور دوسرا نقطہ کہ انذار کے لیے حصر استعمال ہوا ہے تمام انبیاء کے لیے کہ آپ کی ذمہ داری صرف انذار ہے. اور ابھی آپ آیات دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی پورے قرآن میں، انشاءاللہ بعد میں اشارہ بھی ہوگا کہ جتنی بھی آیات حضرت نوح علیہ السلام سے متعلق ہیں ان سب میں انذار ہے. اولاً تبشیر کی آیات نہیں ہیں، اگر ہیں بھی صحیح تو بہت کم. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء آ کر انہی مطالب کو بیان کرتے تھے جو فطرت بشر کے مطابق تھے، اور فطرت بشر میں ہے کہ اپنے آپ کو خطرات میں نہیں ڈالتا ہے، لہذا آ کر ان کو انذار کیا جاتا ہے. پس انذار ہمیشہ وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ انسان کو لاحق خطرات ہوں، ان خطرات سے قبل از وقت آگہی دے دینا انذار کہلاتا ہے. اگر انذار نہ ہو تو ہوگا کیا؟ اگر انذار نہ ہوا تو تباہی اور ذلت حتماً اس کے دامن گیر ہو جائے گی. مثلا کئی موارد میں یہ مثال استعمال کی جاتی ہے. آپ چھت پہ بیٹھے ہیں اور ایک شخص ہے جو گلی میں جا رہا ہے اور ہے بھی نابینا، اور جس راستے کو اس نے اپنایا ہوا ہے اس راستے کے آگے جا کر کنواں ہے، گڑھا ہے، اور گڑھے میں آ گئے. آپ چھت پہ کھڑے ہو کر اس سے آگاہ کرتے ہیں، چونکہ نابینا ہے، بتاتے ہیں بھائی یہ راستہ جہاں پہ تم جا رہے ہو یہ راستہ ایسی جگہ پہ منتہی ہو رہا ہے جہاں پہ گڑھا ہے اور گڑھے میں آ گئے، یہ جا رہا ہے. وہ اگر آپ اس کو نہیں بتائیں تو اس کا سفر کس پہ منتہی ہوگا؟ آگ میں گر جائے گا، گڑھے میں گرے گا، جل جائے گا. وہ یہاں پہ انذار کرنا ضروری ہے کہ اس کو آگہی دو. آگہی دینے کے بعد اب جیسے ہی آپ اس کو آگہی دو گے ممکن ہے اپنے سفر کو وہ روک لے، اگر ہٹ دھرم نہ ہو. اگر ہٹ دھرم ہو تو اس کی بات الگ ہے، لیکن اگر ہٹ دھرم نہ ہو اور اپنے آپ سے محبت کرتا ہو تو اپنے آپ کو روک لے گا. بس یہ جو نابینا شخص جا رہا ہے اور آگہی اس کے پاس نہیں ہے اور اس کے سفر کا انجام یہی ہے کہ اپنے آپ کو یہ گڑھے میں گرا کر جل جائے گا، تو یہاں پہ جو چھت پہ بیٹھا ہوا انسان ہے اور جس کے سارے حالات پہ نگاہ، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ارشاد کرے، اس کی رہنمائی کرے. اس ارشاد اور رہنمائی کا نام انذار ہے. قبل از وقت خطرات سے آگاہ کر کے اس کو بچا لینا، یہ انذار ہے. بس ڈرانا نہیں ہے. ہٹ دھرم لوگ ہیں، آپ جتنا بھی ڈراتے ہیں اثر نہیں ہوتا ہے ان پہ.
بس انذار میں بھی یہی ہے، خطرات سے آگاہ کر دیں، آپ اس کی اپنی مرضی اپنے اختیار سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یا نہیں بچاتا۔ دوسرا کلمہ اس کے مقابلے میں تبشیر ہے، جس کا معنی ہم عموماً کرتے ہیں خوشخبری دینے والا۔ یہ بھی ترجمہ رسا نہیں ہے لفظ بشارت کا یا تبشیر کا۔ تبشیر کا معنی اصلاً خوشخبری دینا نہیں ہے۔ اگر خوشخبری ہی معنی ہو تو قرآنی آیات مثلا بعض ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، یہ خوشخبری ہے، بس بشارت خوشخبری نہیں ہے۔ اگرچہ چونکہ دیکھیں ایک مشکل یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا مدعا اور مبنا بنا لیتے ہیں۔ ہاں نہیں، طنز یہ وہی بات ہے، یہی ایک یہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ طنز ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ نا اصل مجاز گوئی ہے، قرآن کے اندر ساری مجاز گوئی ہے۔ یہ مشکل کہاں سے آتی ہے کہ جب ہم ایک کلمے کو گہرائی سے دیکھتے نہیں ہیں، جب تک گہرائی سے نہیں دیکھتے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر اسی قسم کے مطالب بیان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بشارت یا تبشیر کا تعلق خوشخبری سے نہیں ہے۔ خود نکلا کہاں سے ہے؟ بشر، بشر، بشرا، بے شین رے، جس کا معنی کیا ہے؟ چمڑا، جلد۔ بشر کو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پورے جسم پہ بال نہیں ہوتے، ویسے جتنی مخلوقات ہیں حیوانات کے اندر ان کو دیکھیں وہ بالوں کے اندر ڈھکے ہوتے ہیں۔ وہ بشر، یہ انسان جو بشر کہا جاتا ہے، اس کی جلد نمایاں ہوتی ہے اس لیے اس کو بشر کہا جاتا ہے۔ بس بشر کا معنی ہے جلد اور چمڑا۔ پھر اسی سے کلمہ نکلا ہے تبشیر، بشارت۔ تو پھر تبشیر اور بشارت کا معنی کیا ہوگا؟ بشارت کا معنی یہ ہے کہ جو خبر انسان کی جلد میں اثر چھوڑے اسے تبشیر کہا جاتا ہے۔ اثر یعنی خبریں سنتا ہے آدمی، خبریں سننے کے بعد فوراً انسان کے چہرے پہ اس کا عکس العمل، چاہے غم کی خبر ہو یا خوشی۔ احسنتم۔ یعنی بشر کا معنی یہ ہے یا تبشیر کا معنی یہ ہے ایسی خبر جو انسان کی جلد میں مؤثر ہو، چمڑے میں اس کا اثر ظاہر ہو جائے۔ اب وہ اثر کیسے ظاہر ہو یہ الگ بات ہے۔ اگر خبر اچھی ہوتی ہے تو اس بشر میں یا جلد میں اثر کیا ظاہر ہوتا ہے؟ پھیل جاتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جی خوشخبری ہوئی تو چہرہ کھل گیا۔ بھلے بس بشر کے پیچھے وہ خبر اہم ہے کہ ہر وہ خبر جو انسان کی جلد میں مؤثر ثابت ہو اس کو تبشیر کہا جاتا ہے۔ اچھی خبر ہو چہرہ کھل جاتا ہے، غم کی خبر ہو چہرہ سکڑ جاتا ہے۔ پس جہاں پہ عذاب کی تبشیر دی جاتی ہے وہاں پہ بھی جلد میں اثر ہوتا ہے، جلد کیا ہوتی ہے؟ سکڑ جاتی ہے، وہ بھی تبشیر ہے، حقیقتاً تبشیر ہے۔ اور اگر خبر خوش ہو تو بھی تبشیر ہے، مجاز بھی نہیں ہے، طنز بھی نہیں ہے، نہ طنز ہے نہ مجاز ہے، حقیقتاً کلمہ استعمال ہو رہا ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، یہ بھی کلمہ بشارت اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر بہشت کی نعمات کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو وہاں پہ بھی حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی ایسی خبر ہے جو مؤثر ہے جلد کے اندر، چمڑے کے اندر۔ ہر وہ خبر جو چمڑے کے اندر اپنا اثر چھوڑے اسے تبشیر کہتے ہیں، اسے بشارت کہتے ہیں۔ تبشیر عام ہے اور تنذیر خاص ہے۔ ہاں، اس اعتبار سے کہ لفظ بشارت عام ہو جائے گا، اچھی خبروں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، بری خبروں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن انذار کا تعلق ہمیشہ خطرات سے ہوتا ہے۔ جہاں پہ خطرات ہیں، جہاں پہ مشکلات ہیں، جہاں پہ انسان کے لیے نابودی کا سامان ہے، وہاں پہ لفظ انذار استعمال کیا جائے گا۔ پس انذار یہ بھی ذمہ داری ہے انبیاء کی، تبشیر بھی ذمہ داری ہے انبیاء کی۔ البتہ ہوا یہ ہے انذار کے برعکس یہ کلمہ اکثر اوقات ایسی خبروں میں استعمال ہوا ہے جو خبریں اچھی تھیں، خوشگوار تھیں، خوبصورت خبریں اچھی۔ ہاں، بس چونکہ زیادہ استعمال اس میں ہوا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر اپوزٹ معنی میں استعمال ہو تو مجاز ہو جائے گا، نا، وہاں پہ بھی معنی حقیقی ہے۔ مصادیق میں ایک میں زیادہ استعمال ہوا ہے، دوسرے مصادیق میں کم استعمال ہوا ہے، لیکن ہے معنی حقیقی۔ پس بشارت جو ہمیشہ خوشی کی خبروں میں استعمال ہوتا رہا، لوگوں کو یہ جھانسا ہوا کہ شاید بشارت کا معنی ہی خوشخبری ہے،
نہ خوشخبری معنی نہیں ہے اس کا. معنی کیا ہے تبشیر کا؟ کہ ہر وہ خبر جو انسان کی جلد میں مؤثر ثابت ہو اور اس کے آثار جلد سے نمایاں ہونا شروع ہو جائیں. اچھی خبر آتی ہے چہرہ کھل جاتا ہے، غم کی خبر آتی ہے چہرہ سکڑ جاتا ہے. جیسے چہرہ سکڑ جاتا ہے وہاں پہ بھی کلمہ تبشیر استعمال ہوتا ہے. اسی لیے محبوب کو حکم ہے فبشرہم بعذاب علیم، خبر دو ذرا عذاب علیم کی. نتیجہ کیا ہوگا؟ چہرے ان کے پھر دیکھنا. عذاب کی خبر دینے کے بعد اب ان کے چہرے پہ ذرا نگاہ دوڑاؤ، چہرے کی کیفیت کیسی بنتی ہے، کھلتے ہیں یا سکڑ جاتے ہیں. خوب یہ خبر کا لازمہ ہے، یعنی خبر کا اثر ہے جو چہرے پہ نمایاں ہوتا ہے. پس تبشیر. البتہ اچھی خبروں کے پیچھے جو حکمت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اچھی خبروں میں تبشیر ہوتی ہے اور چہرہ کھل جاتا ہے، اور چہرہ جیسے ہی کھلتا ہے ایک ایسی چیز انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہے جس سے امید حیات کی بڑھ جاتی ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اچھی خبریں انسان کو مایوسی سے نکال دیتی ہیں. اچھی خبریں جب آدمی سنتا ہے چہرہ کھلتا ہے، امیدوار ہو جاتا ہے. جیسے امید آتی ہے حیات آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. واللہ آپ جا کر دیکھیں کہ اگر آپ خبر غم سناتے جائیں تو ایسا ایسا انسان کی مایوسی بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایک دن وہ خود اپنے آپ کو نابودی کا سامان فراہم کر نابود ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے مستحب ہے جب آپ مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو مبشر بمعنی خبر خوش دینے والے بن کر جائیں. اور یہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو امیدوار کرتے چلے جائیں تو چند دن مزید زندہ رہے گا. اور اگر آپ کہیں کہ ہاں بھائی کون سی بیماری لگی جی، یہ او ہو یہ کون سی خبر ہے بھائی، یہ تو وہ بیماری ہے کہ یہ تو جس کو بھی لگی وہ تو 2 دن بھی، وہ تو بیچارہ بس وہ لمحوں میں ہی مر گیا. اب وہ بیچارہ جو 10 دن جینے والا تھا وہ خبر سنتے ہی وہ سارے اس کے اندر کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، دفاعی نظام اس کا ختم ہو جاتا ہے اور فوراً ڈپریشن کا شکار ہوا، مر گیا. یہ تبشیر نہیں ہے، یعنی یہ عیادت نہیں ہے. وہ عیادت میں جا کے اس کی امید کو زندہ کرو. اور ایک وجہ آپ جا کر دیکھیں مہدویت کے عنوان سے، امام مہدی علیہ السلام کے عنوان سے جتنی بھی علامات ذکر ہوئی ہیں کہ یہ علامت ظاہر ہوگی تو امام کا ظہور ہوگا، یہ علامت ظاہر ہوگی تو امام کا ظہور ہوگا، یہ علامات جتنی ذکر کی گئی ہیں یہ کس لیے ہیں؟ ان کا پشتوانہ صرف اور صرف قوم کے اندر امید کے عنصر کو زندہ رکھنا تھا. جس قوم کی امید ختم ہو جاتی ہے وہ قوم خودکشی کر لیتی ہے. ہمیشہ قومیں وہ زندہ رہتی ہیں جن کے سامنے امیدیں ہوتی ہیں. آپ اس وقت جائیں غربی معاشرے کے اندر، آپ دنیا کی کوئی ایسی نعمت تصور نہیں کر سکتے کہ آپ تصور کریں اور ان کے پاس نہ ہو. اور آئے دن خودکشی کا آمار اگر وہاں پہ جا کر دیکھیں ریشو تو آپ کو وحشت ہو جائے گی کہ عجیب. اور ایسے ایسے پلان ہوتے ہیں 10 سے جمی خودکشی، یعنی سب دوست احباب ملتے ہیں بیٹھتے ہیں ایک جگہ، فنکشن ہوتا ہے، زہر کھاتے ہیں، 10 سے جمی مرتے ہیں. کیوں ہے؟ وہ قومیں جو مایوسی کا شکار ہو جائیں وہ اپنے آپ کو خود بخود نابود کرنا شروع کر دیتی ہیں. مہدویت کے عنوان سے جتنی علامات ذکر ہوئی ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے ہیں کہ یہ قوم مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت خدا سے مایوس نہ ہو. اور جو قوم مایوس ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو نابود کر دیتی ہے. خوب علامات آئی تھیں امید پیدا کرنے کے لیے، ہم نے انہی کوئی فلسفہ ظہور سمجھ کے بس انہی سے چپک گئے اور اپنے آپ کو گھر میں بٹھا لیا کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے. نہ، امید دلانے کے لیے علامات ہوتی ہیں، ظہور کے لیے شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کو پورا کیا جاتا ہے میدان عمل میں. پس تیاری کی ضرورت ہے، تیاری شرائط کے ذریعے ہوتی ہے، وإلا علامات سے کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے. پس حضرت نوح علیہ السلام کی ذمہ داری بھی انذار ہے، بقیہ انبیاء کی ذمہ داری بھی انذار ہے. انذار ڈرانا نہیں ہے، انذار یعنی درپیش خطرات سے انسان کو قبل از وقت آگاہ کر دینا. اگر آگاہ نہیں کرو گے تو ہوگا کیا؟ کہ اسی مشکل میں وہ گرفتار ہو جائے گا جس کی طرف اس کا مسیر چلا ہوا ہے، جس سمت و سو وہ جا رہا ہے اس کا انجام اس کی نابودی اور تباہی پہ ہوگا. اسی لیے خالق کائنات کا ارشاد ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سورہ مبارکہ نوح میں آیا اول، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ تھا، فلسفہ کیا تھا ارسال کا؟ ان انذر قومک، اپنی قوم کو انذار کرو. کیوں انذار کرو؟ فلسفہ ذکر کر دیا آیت نے. خوب اگر انذار نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ من قبل ان یاتیہم عذاب علیم،
اس سے پہلے کہ جن کاموں میں وہ مصروف تھے ان کاموں کی بنیاد پہ یہ عذاب علیم میں مبتلا ہوں، اس سے پہلے کہ عذاب ان کے دامن گیر ہو، اس سے پہلے جا کے ان کو انذار کرو تاکہ آپ لوگ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام انذار نہ کرتے تو اس قوم کا انجام کیا ہوتا؟ جن کاموں میں مصروف تھے ان کاموں کا نتیجہ عذاب علیم پہ منتہی ہونا تھا۔ اور وہ کس کام میں مبتلا تھے؟ شرک میں۔ شرک کا انجام کیا ہے؟ عذاب علیم۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام نہیں آتے تو ان کی کارستانیاں ان کو کہاں تک پہنچاتی؟ عذاب علیم سے دوچار کرتی۔ یہ بھی ایک عجیب کلمہ ہے کہ جس کو واقعاً تھوڑا سا بیان کرنے کی ضرورت۔ لفظ عذاب، ہم جب بھی لفظ عذاب سنتے ہیں تو کیا تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے؟ لفظ عذاب اب ایسا ذہنوں میں رچ بس گیا ہے کہ اب اردو میں کوئی کلمہ ہی ذہن میں نہیں آتا کہ اس کا ترجمہ کیسے کیا جائے۔ درد، تکلیف، رنج، یہ اب وہ بعد میں، ولی سب سے پہلے فلاں یار اس کی تو زندگی عذاب بنی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یعنی عذاب کا ایک مفہوم ہم نے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے، لیکن عربی سے جا کر پوچھیں عذاب معنی کیا ہے؟ عاشورہ میں امام حسین علیہ السلام جب آخری زندگی کے لمحات میں پہنچے تو کیا ارشاد فرمایا؟ ایک پیغام دیا، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی یا عذب ماء فاذکرونی۔ وہ جب بھی ماء عذب کس کو کہتے ہیں؟ گوارا، ٹھنڈا، سازگار، طبیعت کے ساتھ جو واقعاً موافق ہو، ملتا جلتا ہو، تب کے مخالف نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں سازگار۔ لفظ عذاب عربی میں اس معنی میں، سازگاری کے معنی میں توافق ہے۔ گرمی و شدید، ٹھنڈا اور روح افزا کا شربت طبیعت کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں؟ یہ بھی عذاب ہے، یہ بھی عذاب ہے۔ کلمہ عذاب سازگاری کا مفہوم دیتا ہے۔ جہاں دو چیزوں میں آپس میں سازگاری ہو جائے، توافق ہو جائے، دونوں آپس میں ہمانگ ہو جائیں، وہاں پہ لفظ عذب یا عذاب استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن کے اندر جا کر دیکھیں، دو ہے پانیوں کا تذکرہ، ایک مائع عذب ہے، ایک مائع فرات ہے، اور کہا دونوں تمہارے لیے رزق کو تامین کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مچھلی ہوتی ہے جو میٹھے پانی میں پروان چڑھتی ہے، اور ایک وہ مچھلی ہوتی ہے جو نمکین پانی میں پروان چڑھتی ہے۔ ٹیسٹ میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ وہ یہ خود قرآن نے تقسیم کی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان کلمات کی گہرائی کو دیکھا نہیں ہے۔ جو ہمیں بتا دیا گیا بھیڑ چال کی طرح ہم نے بھی وہی ذہن میں بٹھا لیا۔ عذاب جیسے ہی سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ایک ایسی چیز جس سے خلاف طب۔ عذاب خلاف طب نہیں ہے، عذاب سازگاری کا نام ہے۔ خوب یہ سازگاری کہاں سے وجود میں آتی ہے؟ اسی لیے جا کر دیکھیں کہ سازگاری کے بعد قرآن نے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ لفظ عذاب مطلق طور پہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ یہ خود حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لفظ عذاب کے اندر کوئی درد نہیں ہے، لفظ عذاب کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، لفظ عذاب کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور پھر خطرہ کس میں ہے؟ بعد والی صفات کے اندر۔ جو سازگاری انسان بنا لیتا ہے، سازگاری بننے کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جا کر دیکھیں قرآن میں کبھی عذاب کی صفت آتی، عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی دردناک سازگاری، ایسی سازگاری بنا لی جو ہمیشہ درد سر بن جاتی ہے۔ عذاب مہین، سازگاری جو اہانت کا سبب بنے۔ عذاب شدید، وہ سازگاری جو ہمیشہ سختیوں میں مبتلا کر دے۔ اسی لیے آپ جا کے دیکھیں لفظ عذاب صفات کے ساتھ متعلق ہوا ہے قرآن میں۔ خوب ابھی مثال عرض کروں پھر آؤں اپنے اصلی مطلب کی طرف۔ اگر کسی برے انسان سے آپ دوستی کر لیتے ہیں، برے انسان سے دوستی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اب سازگاری ہوگی نا، دوست بن گئے، دوست بنا لیا، سازگاری ہو گئی اس کے ساتھ۔ اب جیسے ہی برے انسان کو اپنے دوستی کے دائرے میں لاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اب پھر لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے ہماری دوستی اس سے ہے۔
وہ پہلے سازگار بنایا ہے، سازگار بنانے کے آپ ذلیل و خوار ہو رہا ہے. وہ پہلے سوچنا تھا دوستی بنانے سے پہلے کہ اس کو اگر اپنا دوست بنائے تو کل کو کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ تو ملموس مثالیں ہیں نا دنیا میں. وہ دوستی بناتے ہیں ایسے افراد سے اور پھر چھپتے پھرتے ہیں، خود کو چھپاتے پھرتے ہیں. اگر کسی وقت وہ دوست گھر میں بیٹھا ہو اور کہیں سے اعلان آ جائے کہ ہاں جی دو اچھے آدمی بھی آپ کے گھر پہ آنا چاہتے ہیں، تو اس کی کوشش ہوتی ہے اس کو اٹھا کے چھپا دے. لیکن اب چھپتا کہاں ہے؟ عذاب سازگاری ہے، لیکن سازگاری کے بعد ہر سازگاری کا انجام اپنا ہوتا ہے. شرابی سے دوستی لگانا، قمار باز سے دوستی لگانا، یا انٹیلیجنس کے افراد سے دوستی لگانا، پولیس والوں سے دوستی بنا لینا، رشوت خوار سے دوستی لگا لینا، ان سے اگر سازگاری کرو گے، ہم آہنگی کرو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ہر کیٹیگری کا اپنا ایک انجام ہے. اب پھر وہ انجام آپ کے ہمراہ رہے گا. سازگاری آپ نے خود بنائی ہے، سازگاری بنانے کے بعد اس سازگاری کا جو انجام ہے وہ حتماً آپ کے دامن گیر ہوگا. نماز نہیں پڑھی، جھوٹ کو اپنا سازگار بنا لیا. یہ جھوٹ جو سازگار بنا ہے طبیعت انسانی کے ساتھ، خالق کائنات نے اس کو بنایا تھا. اصلا فطرت انسانی جھوٹ کے ساتھ کوئی رابطہ خالق کائنات نے منسلک کیا ہی نہیں ہے. تو پھر یہ کس نے کیا ہے؟ آپ نے اور میں نے. ہم نے جب اپنے آپ کو جھوٹ کے ساتھ سازگار بنایا ہے تو جھوٹ کا اپنا ایک اثر ہے، وہ ظاہر ہو کر رہے گا. شراب خاری کے ساتھ اگر انسان اپنے آپ کو سازگار بناتا ہے تو دنیا میں کیا ہے؟ عقل چلی جاتی، آخرت میں حیات چلی جاتی ہے. سازگاری بنائی شراب کے ساتھ، سازگاری کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں. حرام خوری کی عادت بنائی، سازگار بنایا اپنے آپ کو حرام خواری کا، خوب حرام خواری کے اثرات ہیں. اب وہ کبھی علیم کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی شدید کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، کبھی مہین کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں. نہ جانے یہی جو اوصاف بعد میں عذاب کے لیے. بس لفظ عذاب میں مشکل نہیں ہے. لفظ عذاب کا معنی ہے سازگاری، ہم آہنگی، دو چیزوں کا ہم آہنگ ہونا. اب یہ ہم آہنگی انسان پہ ہے. تکوینیات میں اگر آپ جا کر دیکھیں، اتنا خوبصورت نظام ہے جو خدا نے بنایا ہے. تکوینیات میں وہ چیزیں جو فطرت انسانی کے ساتھ نقصان اور خطرات کی حیثیت رکھتی تھی، خالق کائنات نے تکوینیات میں ان کو ہم آہنگ ہی نہیں بنایا ہے. زہر معدے کے ساتھ ہم آہنگ ہے؟ تکوینیات میں نہیں ہے. شہد اصل ہم آہنگ ہے یا نہیں ہے؟ ہم آہنگ ہے. زہر کو جو ہم آہنگ نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ چونکہ اس کا نظام احسن ہے. تکوینیات میں خالق نے ہمیں، اور عجیب بات ہے جو انسان کی طبیعت کے ساتھ تکوینیات میں چیزیں جو سازگار نہیں ہوتی، اگر زبردستی آپ گلے سے نیچے اتاریں کیا ہوتا ہے؟ الٹی ہو جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے. یہ قے جو کرتا ہے انسان، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے کہ یہ چیز جو تم نے گلے سے نیچے اتاری ہے تمہارے معدے کے ساتھ سازگار نہیں ہے، اس لیے معدہ قبول بھی نہیں کرتا ہے، باہر نکال دیتا ہے. وہ فطرت کے ساتھ بھی کوئی چیزیں خالق کے کائنات نے سازگار بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی؟ عدالت، خیر، حسنہ، اچھائی، انصاف، عبادت، عبودیت، یہ جتنے بھی احکام تشریع سارے کے سارے فطرت انسانی کے ساتھ سازگار بنائے تھے خالق کی کائنات نے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے وہ چیزیں جو خدا نے سازگار بنائیں ان کو کیا کیا؟ الگ کر دیا، اور جو ناسازگار تھی ان کو سازگار بنا لیا. مثلا دھواں سگریٹ کا، پہلے دن ذرا پی کے دیکھیں سازگار ہے طبیعت کے ساتھ؟ نہیں ہے، کھانسنے لگ جاتا ہے، چونکہ طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں تکوینیات میں. اور یہ انسان بدماشی کر کے پھر کیا کرتا ہے؟ دھیرے دھیرے اپنی طبیعت کو اس کا عادی بناتا ہے. پھر کیا بن جاتا ہے؟ نشئی. اب سگریٹ نوشی اس کی عادت بن گئی ہے. اب کیا ہے؟ سگریٹ نوشی اس نے اپنے ساتھ سازگار بنا لی ہے، عذاب بن گیا ہے، سازگار ہو گیا ہے. وہ اس کے اثرات ہیں. وہ اثرات کیا ہیں؟ عموماً البتہ جو پیتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے، جو نہیں پیتے ہیں ان کے لیے کہ سگریٹ نوشی میں 3 نقصان ہیں. اب وہ باقی آگا. سب سے پہلے پیسے کا نقصان ہے. وہ پیسہ دیتے ہیں، دھواں خریدتے ہیں، پیسہ جاتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ عزت چلی جاتی ہے. جہاں پہ پیتا ہے لوگ اظہار تنفر کرتے ہو، چلو یہاں سے، نکلو یہاں سے، فضا کو آلودہ کر دیا. اور دوسرا فائدہ اس کا کیا ہے؟ دوسرا یہی، یعنی کہ ذلت، عزت چلی جاتی ہے. پیسے بھی دیتا ہے، عزت بھی گنواتا ہے. آخر میں کیا ہے؟
صحت بھی گوا دیتا ہے. ایک کام کرتا ہے اپنی طبیعت کے ساتھ سازگار بنانے کے لیے اور 3 ذلتوں سے اپنے آپ کو ہمکنار کرتا ہے, سازگار کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے جی ہم معاشرے میں تو باعزت ہیں. یہ سگریٹ نوشی کی عادت بناؤ, یہ عذاب ہے طبیعت کے لیے. عذاب ہے یعنی سازگار بنایا ہے, پہلے سازگار نہیں تھی, ہم نے بنایا ہے. لہذا جتنے بھی عذاب کے مراحل ہیں قیامت کے دن وہ خدا نے سازگار نہیں بنائے تھے, ہم نے اپنی فطرت کو ان کے ساتھ سازگار بنایا تھا. وَإِلَّا خالق نے خالص فطرت دی تھی, اور خالص فطرت کا کام کیا تھا؟ انصاف کو پسند کرتی ہے, عدالت کو پسند کرتی ہے, حسنہ کو پسند کرتی ہے, اچھائی کو پسند کرتی ہے, خیر کی طرف بڑھتی ہے. لیکن ہم نے اپنی فطرت کو اس ڈگر سے ہٹایا, ہٹانے کے بعد آہستہ آہستہ ایسی چیزوں سے اس کو سازگار بنایا. البتہ جن سے بھی سازگار بناتے چلے جائیں گے ان کے اثرات اپنی جگہ پہ ظاہر ہوں گے. ان کا ایک اثر کیا ہے؟ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں, یتیموں کا مال کھانا یہ فطرت انسان کے ساتھ سازگار نہیں ہے. وہ جب سازگار نہیں ہے تو پھر کرو کیا؟ وہ نہیں کھاؤ, نہیں کھاؤ گے تو فطرت اس کے ساتھ واقعاً اب بھی ہم آہنگ ہے. لیکن جیسے پہلی مرتبہ کھاتا ہے یتیموں کا مال, پہلی مرتبہ میں تھوڑا سا جھجک جاتا ہے, وہی سگریٹ کا کش لگانے والا پہلی مرتبہ کھانستا ہے, وہ پہلی مرتبہ تھوڑا فطرت جھنجھوڑتی ہے, دوبارہ کھاتا ہے 12 4 بار, اور پھر آہستہ آہستہ جب عادت بن جاتی ہے پھر کیا ہے؟ یتیموں کے مال کو کھانا اس کی عادت بن, حرام خوری کی عادت ہوگی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے الذین یاکلون اموال الیتامی, جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ در حقیقت یہ جو مال کھا رہا ہے یتیموں کا مال, بریانی کی شکل میں, قورمہ, مٹن, گھر, گاڑی, یتیموں کے مال سے پراپرٹی بنا کے جو کھا رہا ہے, مصرف کر رہا ہے, کیا کہا ہے؟ کَإِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. کیا بھر رہا ہے پیٹ میں؟ آگ. ہو یہ آگ کے ساتھ جب تم نے اس اپنے آپ کو سازگار بنایا ہے تو اس کا نتیجہ نمایاں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک نمایاں ہوگا. وہ جب نمایاں ہوگا تو کیا کرے گا؟ کہ یہی یتیموں کا مال آگ بن کر جب تیرے پیٹ میں جائے گا تو جب اس کا چھلکا اترے گا یہ تمہیں اندر سے جلائے گا. آپ نے دیکھا ہے نا, یہ کیپسول ہوتے ہیں نا, کیپسول کھاتا ہے آدمی, وہ کیپسول کے اندر ایک دوائی ہوتی ہے, وہ دوائی اگر انسان زبان پہ رکھے تو زبان کٹ جاتی ہے انسان کی. لہذا ڈاکٹر نے ایک بہترین رائے حل تلاش کیا, پلاسٹک کا خول لیا نرم, اس پلاسٹک کے خول کے اندر وہ دوائی ڈالی, پھر اس کا منہ بند کر دیا, بند کرنے کے بعد نرم بنایا کہ نرمی کے بعد جب آپ زبان پہ رکھ کے پانی پی کر گلے سے نیچے اتارتے ہیں تو بڑی آسانی سے اتر جاتا ہے. لیکن جیسے ہی میدے میں جاتا ہے وہ خول پھٹ جاتا ہے, پگھل جاتا ہے, وہ دوائی پھر باہر نکلتی, وہ اپنا اثر چھوڑ دیتی ہے. کہ جو یتیموں کا مال کھا رہا ہے تیری فطرت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. وہ کس طرح کھا رہا ہے؟ کیپسول کے خول کے اندر. وہ کیپسول کا خول کیا ہے؟ وہ کبھی بریانی کا خول ہے, کبھی مٹن کا خول ہے, کبھی گاڑی کا خول ہے, کبھی گھر کا خول ہے, اور نہ جانے کیا کیا ہے. یتیموں کے مال سے یہ چیزیں بنا کر جو تو استعمال کر رہا ہے, یہ خول ہے اوپر بریانی کا, اندر آ گئے, اور یہ ایک دن یہ خول پھٹ جائے گا, پھر اندر کیا نکلے گا؟ آگ. اور جب آگ نکلتی ہے تو چونکہ اندر اپنے باطن میں اس کو اتارا ہوتا ہے تو اندر کو جلاتی ہے. اور عجیب بات ہے, جہنم کی آگ کے لیے کہا یہ دنیا کی نہیں ہے. دنیا کی آگ کیا ہے؟ ایک طرف جب جلا رہی ہو تو دوسری طرف انسان کی محفوظ ہوتی ہے نا, جو جہت جل رہی ہوتی ہے وہی جلتی ہے, دوسری طرف محفوظ ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ جہنم کی آگ جو کیپسول کی شکل میں انسان اندر اتارتا ہے تو وہ ایسا خول ہے, جب خول پھٹتا ہے تو وہ چاروں جہات کی طرف سے جلاتی ہے. تصور کرنا سخت ہے. بس لفظ عذاب, انسان جو تصورات ہیں انسان کے وہ کیا ہے؟ دردناک ہے فلانا, یہ اوصاف ہیں اس سازگاری کے. وَإِلَّا لفظ عذاب کیا ہے؟ ایسی اشیاء کو اپنے وجود کے ساتھ سازگار بنا لینا کہ جن کی سازگاری کے بعد ہر ایک کا اپنا نتیجہ ہوتا ہے, اور وہ نتیجہ ہر ایک کا اپنی طرف سے ظاہر ہوگا. جو بھی انسان اپنے آپ کو جس بری عادت کے ساتھ ہم آہنگ بنا لیتا ہے اس بری عادت کا ایک اثر ہوتا ہے جو یقیناً اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. اس لیے خالق کائنات نے لفظ عذاب کو کئی ایک
قیود کے ساتھ ذکر کیا ہے، کبھی عذاب علیم کہا، کبھی عذاب شدید کہا، کبھی عذاب مہین کا، اور بھی بہت زیادہ اوصاف ہیں لفظ عذاب کے بعد جو قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ وہ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ انسان اپنی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، اسی ہم آہنگی کے بعد اس کے نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں۔ پس کلمہ عذب یا کلمہ عذاب میں کوئی منفی پہلو نہیں ہے۔ لفظ عذب یا لفظ عذاب کے اندر ہم آہنگی ہے، سازگاری ہے، تمایل ہے، میلان ہے، آپس میں دونوں کا مل جانا ہے۔ مل جانے کو لفظ عذاب یا عذب کہا جاتا ہے، دونوں ہم آہنگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے قیامت کے دن کوئی عذاب الگ سے معین نہیں کر رکھا ہے کہ جیسے انسان مرے گا ملائکہ کو حکم ہوگا تم ان کو اٹھا کر اس گڑھے میں ڈال دو، یہ نہیں ہے، بلکہ ہے کیا؟ خالق کائنات فرماتا ہے لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، بس ہم نے یہی کیا ہے۔ جن جن چیزوں کو تو نے اپنے ساتھ ہم آہنگ کیا ہوا تھا، سازگار بنایا ہوا تھا، اور ان کی سازگاری کے بعد تو غافل تھا، ہم نے کیا کیا ہے؟ پردہ غفلت کو ہم نے اتار دیا۔ کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ کہا نیچے جس کو تم نے ہم آہنگ بنایا ہوا تھا ہم نے ظاہر کر دیا۔ بس وہی بات کہ برے انسان کو دوست بناؤ، اس کے ساتھ سازگاری بناؤ، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، اور جب کوئی معزز آدمی آپ کے پاس آنا چاہے اس کو چھپا دو۔ چھپانے کے بعد کوئی آدمی آئے اور وہ معزز بھی بیٹھا ہو اور وہ اندر سے جو بیٹھا ہوا ہے ناسازگار دوست اس کو اٹھا کے سامنے کر دے، بس کافی ہے۔ اب ملائکہ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کوڑے مارنے کے لیے۔ بس وہی جو اس برا دوست جب اس کے سامنے آئے گا پتہ چل جائے، مثلا مولانا سینما میں بیٹھے ہوئے ہیں لائٹیں آف کر کے، وہاں پہ آئیں اور صرف لائٹ کو آن کر دو، جس چیز کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو سازگار بنایا ہوا ہے، بس یہی کافی ہے۔ اب الگ سے کوئی کوڑے مارنے والا جلاد نہیں چاہیے کہ جو اس کو کوڑے مارے، بس یہی لائٹ کا آن ہو جانا اور اس موقع پہ اس کا بیٹھا ہوا ہونا، رنگے ہاتھوں اس کا پکڑے جانا، یہی اس کے لیے عذاب ہے جس سے اس نے اپنے آپ کو سازگار بنایا ہوا تھا۔ عجیب بات ہے، بعض چونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، بس آخری بات یہیں پہ ختم کر کے پتہ یہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو خالق کائنات نے انذار کی خصوصیت دی، تمام انبیاء کو تبشیر کی بھی دی، البتہ تبشیر کو کم ترین ذکر کیے گا، کیا اس لیے کہ تبشیر کا تعلق فائدے سے ہوتا ہے، اور کبھی کبھی انسان اتنا بزرگوار ہو جاتا ہے کہ مجھے فائدہ نہیں چاہیے۔ مثلا کہتے ہیں جی عبادت کرو، مصحبات بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، یہ بھی پڑھو، کیا ہوگا؟ بہشت میں آپ کو عالی ترین مقام ملے گا۔ وہ کہتے ہیں عالی نہیں چاہیے، بہشت میں پہنچ جائیں کافی ہے۔ بس تبشیر انسان کو راستے پہ نہیں لاتی ہے، انذار ہے جو انسان کو راستے پہ گامزن کرتا ہے۔ البتہ جو محبت بھرے لوگ ہوتے ہیں، جو عاشقانہ محبت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ راستے میں ہوتے ہیں، نہ ان کو انذار کی ضرورت ہے نہ ان کو تبشیر کی ضرورت ہے۔ جو انذار اور تبشیر کے بغیر راہ خدا کو طے کرتے ہیں وہ عاشقان خدا ہوتے ہیں، وہ محب خدا۔ محبت ایک ایسا عنصر ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان اگر سفر عبودیت میں حرکت کرتا ہے، اسی لیے ان کے درجات بھی بالا تر ہیں۔ وہ جو محبت کے سائے میں آ کے عبادت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ، مسکن، منزل بہشت نہیں ہوتی، بہشت سے بالا تر ہے۔ اور وہ جو انذار یا تبشیر کے سائے میں حرکت کرتا ہے اس کے لیے یہ ہے کبھی جہنم سے بچا لیا جاتا ہے، کبھی بہشت میں ڈال دیا جاتا ہے، اور بہشت کی نعمات میں کسی کو کم دی جاتی ہیں، کسی کو زیادہ دی جاتی ہیں، چونکہ تبشیر پہ جتنا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو تبشیر اور انذار سے ہٹ کر عمل کرتا ہے محبت کے سائے میں، اس کے لیے پھر بہشت نہیں ہوتی، اس کے لیے لقاء ہے، اس کے لیے مقام رضوان ہے، اس کے لیے مقام تسلیم ہے، اس کے لیے لقاء پروردگار ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت ذات، نہ جنت عدن یا جنت فردوس۔ پس انذار، تبشیر، اس کا سلسلہ کس لیے کا؟ اس سے پہلے کہ یہ قوم عذاب میں مبتلا ہو، یعنی جن چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو سازگار بنایا ہوا ہے ان کے اثرات ظاہر ہونے سے پہلے ان کو انذار کرو کہ جس چیز کو تم نے اپنی ذات کے ساتھ ہم آہنگ بنایا ہوا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، وہ نتائج دیکھ کر پہلے ان کو آگاہ کر دو کہ یہ ہے۔